تھا وہ ممکن نہیں تھا، اور دوسرا یہ سوال بھی تھا ذہن میں کہ اور یہ دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قول و فعل پہ قائم رکھے۔ کوئی پتہ نہیں چلتا انسان پہ کب برا وقت آ جائے اور وہ اپنی بات سے گھوم جائے۔ تو آپ نے جو جس محبت کا اظہار کیا، اور بالخصوص جو نوجوان یہاں اسٹیج سے جو نوجوان بات کر رہا ہے، اسے سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں ہم کامیاب ہو گئے۔ ہماری لڑائی یہی لڑائی ہے ہماری۔ ہم نے ان پہاڑوں پر بسنے والے بے بس اور لاچار لوگوں کو زبان عطا کرنی ہے، جو 76 سالوں سے بے زبان سے ہو گئے۔ جو بڑے تاریخیں، ہمیں تو بہت بڑی بڑی تاریخیں پڑھائی گئیں، بچپن سے لے کے آج تک ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ بڑے بہادروں کی اولاد ہیں، بڑے دلیروں کی اولاد ہیں، بڑے خودداروں کی اولاد ہیں، بڑے باوقار لوگوں کی اولاد ہیں۔ جس دفتر میں چلے جاؤ رشوت کا بازار گرم ہے اور سریعام رشوت چلتی ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سی نسل کے، کون سے قبیلے کے، کون سے علاقے کے بہادر اور دلیر ہیں کہ جن کی اولاد آرام سے پیچھے ہٹتی ہی نہیں ہے۔ کسی محکمے کے اندر چلے جائیں، سفارش کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ اقتدار کے ایوان میں جن لوگوں کو بہادر اور دلیر بھیجتے ہیں، اس مجمع میں بیٹھے لوگ اور جن تک ہماری سماعتیں، جن کے کانوں سے ہماری سماعتیں ٹکرا رہی ہیں یا ٹکرائیں گی، ان سمیت کوئی آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ آزاد کشمیر کا ایک محکمہ ایسا نہیں ہے، اس نام نہاد آزاد کشمیر کا ایک محکمہ ایسا نہیں ہے جس میں رشوت نہیں چلتی، جس میں سفارش نہیں چلتی، جس میں دو نمبری نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے جن لوگوں کو ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں، ان میں سے ایک بھی اپنی بات پہ قائم رہنے والا آدمی نہیں ہے، ان میں سے ایک بھی، نہ وہ اور نہ ہی جن کے ذریعے ہم ان کو بھیجتے ہیں، جو ہمارے گلی محلے میں ہمارے عزیز و اقارب ہمیں یہ بات بتاتے ہیں، ہر 5 سال کے بعد آتے ہیں، ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ اس باری ووٹ ہر صورت دیسو جے نہ دیسو تو قبیلے کی نک جڑی ہے نا بالکل کپن جیسی۔ یہی کہتے ہیں نا، ہمیں یہی کہا جاتا ہے نا کہ اس بار ہمارے قبیلے کی ناک کاٹی جائے گا۔ ہمیں پتہ ہے وہ جو اسمبلی میں بیٹھتے ہیں ان سے بڑے اگر کوئی 2 نمبر ہے تو وہ یہ ہیں جو ہمارے گلی محلے میں، لیکن چونکہ ہم اپنے خاندان کی لاج رکھتے ہیں، ہم اپنے قبیلے کی لاج رکھتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا باتیں بڑی کہ اپنے خاندان کے خلاف بات نہ ہو جائے، اپنے قبیلے کے خلاف بات نہ ہو جائے۔ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگلی جو زندگی ہے وہ کس طرح گزرے گی، اور بلاخر ہم اس مقام پہ پہنچ کے جس طرف ہم نے سفر طے کیا ہوا تھا، یہ جھوٹ پر مبنی، تعصب کی بنیاد پہ، لالچ کی بنیاد پہ جو یہ نظام ہم نے قائم کر کے رکھا ہوا تھا، بلاخر وہ اپنے اختتام کی طرف پہنچ گیا، وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ اور منزل مقصود کیا ہے؟ منزل مقصود یہ ہے کہ اولاد کے پاس کھانے کے لیے آج آتا نہیں ہے۔ بڑی شرم کا مقام ہے ہمارے لیے۔ ہمارے بزرگ سفید داڑیاں رکھے، جن سے خدا کو حیا آتی ہے، جن کو دیکھ کے خدا کو حیا آتی ہے، وہ ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے بے عزت ہو کے آٹے کا ایک تھیلا لے کے جاتے ہیں، اور بس اپنے سر کو کھروتے وہ 2-3 گالیاں دیتے وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے نا اپنی اس بے بسی کا نہ تو کھل کے اظہار کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اس پہ کوئی وہ اپنے آنسو بہا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا۔ اور پھر یہ نظام ہمارے نوجوانوں کو اس پوری دنیا میں روزگار کے لیے بے بس کر کے، بے عزت کر کے بھیجنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس کی ناف نہیں کرتی تو اس کا پاسپورٹ تیار ہو جاتا ہے۔ پنڈی میں ایک ایجنٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تیار ہیں، یہاں سے محلے میں سے ایک صاحب اچھا ویسٹ کوٹ پہن کے وہ یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، 5 سال وہ یہاں پہ گھومتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، یہیں پہ لوگوں کے درمیان سیاست چل رہی ہوتی ہے ان کی، فلاں صاحب کو ووٹ دینا، یہ بڑے اچھے ہیں، اس بار جو ہے نا اس بار آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ اور ٹھیک الیکشن کے بعد وہ پھر بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے محلے میں 3 لڑکے ہیں جی، میرے پاس ویزے آئے ہوئے ہیں، دبئی کی ایک بڑی اچھی کمپنی ہے،
اگر دبئی کی کمپنی میں ہی بھیجنا تھا تو پھر ان حرام خوروں کو ووٹ کس لیے دلوائی، پھر ان کو تصدیق کس لیے کروائی، پھر ان کے کام کس لیے کروائے؟ تو یہ وہ نظام تھا جو 76 سالوں سے ہم نے پالا، جس نے ہماری عورتوں کو نہیں چھوڑا، ان کو بھی بے عزت کیا، جس نے ہمارے بزرگوں کو بے عزت کیا، جس نے ہمارے نوجوانوں کو بے عزت کیا۔ اور پھر جب اس معاشرے میں یہ قدرت کا نظام ہے، قدرت کا نظام ہے، یہ ازل سے ابد تک یہی نظام، جس دن یہ نظام ختم ہو جائے گا اس دن قیامت آ جائے گی۔ جس دن ظلم، زیادتی، ناانصافی کے خلاف بولنے والے لوگ نہیں ہوں گے، اس دن قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور پھر جب یہاں سے لوگ اٹھتے ہیں تو دنیا بھر کے انقلابیوں کی طرح، دنیا بھر کے عظیم لوگوں کی طرح جو ہے یہاں کے نوجوانوں کو بھی وہی باتیں سننے کو ملی، کسی کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں، کسی کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں۔ اقتدار تمہارے پاس ہے، تھانے تمہاری کنٹرول میں ہے، ایجنسیاں تمہاری کنٹرول میں ہیں، کسی کے کہنے پہ جو کام کرتے ہیں وہ پتہ لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے پے رول ہیں، کسی کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں تو اٹھا کے اندر ڈال دو، اٹھا کے تھانے میں ڈال دو، ہمارے خلاف FIR کاٹو، ہمارے خلاف تحقیق کرو۔ اور پھر اسی طرح جیسے کفار جب آپ حق گوئی کی تعریف کریں تو دنیا میں یہ دنیا کی تحقیق، تمام دنیا کی آزاد تحقیقوں میں یہ بات شامل ہے کہ دنیا بھر میں انسانوں کا جو سب سے اعلیٰ اور عارفہ انقلاب برپا ہوا، وہ اس کے امام جو تھے وہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس وقت بھی کفار یہی کہتے تھے ہمارے باپ دادا کی جو ہے نا روایات ہیں، یہ ہمارے باپ دادا کا جو مسئلہ ہے وہ ہے، آپ ان کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ بات ہمارے بتوں کو ناگوار گزرے گی۔ یہی ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں، اگر آپ اس فلسفہ حیات کو سمجھیں تو گور گلی کے مجبور اور بے بس لوگوں آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ وہی نظام ہے۔ یہاں بھی انسانوں کی پرستش ہوتی ہے، یہاں بھی کسی وڈیرے کے خلاف نہیں بولا جاتا، یہاں بھی کسی بدماش کے خلاف نہیں بولا جاتا۔ بڑا مسئلہ ہے جی، بعد میں ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گا، وہاں بھی یہی حال تھا۔ تو یہ گور گلی کے نوجوانوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ پہ جو الزام آئے یہ انبیاء پہ آئے، یہ شرفاء پہ آئے، یہ اعلیٰ لوگوں پہ آئے، یہ دنیا کے ان سب باکردار اور باجرت بزرگوں پہ آئے جنہوں نے ہمیشہ آپ کی تبلیغ کرنے کی کوشش کی۔ آپ اس سب میں شامل ہوئے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔